دوستوں اور ساتھیوں، ہماری امید کتاب کے اس یوٹیوب چینل پر میں انتخاب عالم آپ کی موجودگی کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں۔ دوستوں، آج کی بات شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے اپیل ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری امید کتاب کے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس پر لائک کرنا، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور اپنے فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو کسی دوسرے پلیٹ فارم جیسے فیس بک یا انسٹاگرام یا ٹویٹر پر دیکھ رہے ہیں تو بھی آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پر جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس سے ہمیں کافی مدد ملتی ہے۔ تو آئیے آج کی بات شروع کرتے ہیں۔ آج ہم تعلیم یعنی ایجوکیشن کے مدعے پر بات کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا مدعا ہے جس پر باتیں تو بہت کی جاتی ہیں لیکن ان کو عملی جامہ پہنانے کی کوششیں بہت ہی کم کی جاتی ہیں۔ دین اسلام میں تعلیم کا اپنا ایک نظام ہے جو زیادہ تر مدرسوں یا کچھ گنی چنی تنظیموں تک ہی سمٹا ہوا ہے۔ ان مدرسوں یا ان تنظیموں میں مسلم بچوں کو صرف مذہبی تعلیم ہی دی جاتی ہے، ماڈرن ایجوکیشن نہیں۔ اگر کچھ تنظیمیں ایسی ہیں بھی جو ماڈرن ایجوکیشن کو مسلم معاشرے میں پھیلانے کا کام کرتی ہیں تو ان کی تعداد اتنی کم ہے کہ ان کی جانکاری زیادہ تر لوگوں کو ہے ہی نہیں۔ اس لیے ماڈرن ایجوکیشن کو لے کر مسلم سماج کی بے رخی بھی ہندوستان میں ان کے وقار یعنی ان کی ڈگنیٹی اور ان کی دیش بھکتی یعنی ان کی وطن پرستی پر اٹھنے والے سوالوں کی ایک کڑی ہے، جس پر وقت رہتے دھیان نہ دینا بھی کہیں نہ کہیں موجودہ حالات کی ایک بڑی وجہ ہے۔ دنیا آج صرف ماڈرن ایجوکیشن کے ذریعے ہی چلتی ہے اور اس میں مذہبی تعلیم کی اہمیت لگ بھگ نہ کے برابر ہے۔ ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے کہ دنیا آہستہ آہستہ تنگ نظر مذہبی اصولوں کو چھوڑ تعلیم اور علم کے ذریعے پیدا ہوئے تجربوں اور کھوجوں پر ہی زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر ایک اصول، ہر ایک قانون کو آج کل طے کر رہی ہے یا اسے بدل رہی ہے۔ کیونکہ تعلیم کے تعلق سے آپ کو بہت سی جانکاریاں مسلم علماؤں کے ذریعے ملتی رہتی ہے، اس لیے اس موضوع پر آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم اپنی طرف سے صرف 2 مثالیں دے کر یا صرف 2 مثالوں کے ذریعے آپ کو اس کی ایک الگ اہمیت سمجھانا چاہتے ہیں جو ہمیں یقین ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ تو آئیے پہلی مثال میں ہم مذہب کو علم سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ اگر ہم مذہب کو علم سے جوڑ کر دیکھیں تو ہم پائیں گے کہ علم مذہب کا پھیلاؤ یعنی مذہب کا ایکسٹینشن ہے، اس کا ٹھہراؤ نہیں، اور اسی لیے یہ مذہب سے زیادہ بڑا، مذہب سے زیادہ وسیع ہے۔ مذہب جہاں ایشور اللہ یا خدا کی اپنی ایک حد تک ہی تشریح کر پاتے ہیں، وہیں علم خدا کی نئی نئی تشریحات پیش کرتا رہتا ہے، لگاتار پیش کرتا رہتا ہے اور کہیں ٹھہرتا نہیں ہے۔ علم کے ذریعے کی گئی کوئی بھی نئی دریافت دراصل انسان کو خدا کے اور زیادہ نزدیک لے جاتی ہے۔ یعنی جس کے پاس علم ہے یہ طے ہے کہ اس کے پاس خدا کو لے کر ایک نیا نظریہ بھی ضرور ہے جو مذہبی نظریے سے الگ اور مذہبی نظریے سے زیادہ لاجیکل، زیادہ منطقی ہے۔ اس کو ان معنوں میں بھی دیکھا جانا چاہیے کہ جو شخص علم رکھتا ہے وہ ضرور خدا کے تعلق سے مذہب سے الگ اور کچھ زیادہ جانتا ہے، جسے ہم مذہبی دعووں میں معرفت کہتے ہیں۔ دراصل نئے نظریوں میں اور نئی فکر میں ہی خدا کی وہ توحید چھپی ہوئی ہے جس میں خدا کو ایک اور واحد مانا گیا ہے، پر ساتھ ہی ساتھ اسے لامحدود بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ ایسے میں صرف مذہب کے ذریعے ہی خدا کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور علم یا تعلیم کو اہمیت نہ دینا اس کے ساتھ یعنی خدا کے ساتھ کیا گیا ایک انیائے، ایک ظلم ہے، جبکہ اسلام دھرم یعنی دین اسلام نے خود کو ہمیشہ ظلم کے خلاف ہی مشہور کیا ہے، جو کہ ایک سچ بھی ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی علم دنیاوی علم نہیں ہے، بلکہ ہر علم خدا کی جانب سے ادا علم ہی ہے، جس کو ڈھونڈنا یا حاصل کرنا اور اس کے ذریعے خدا کی معرفت کو الگ الگ طرح سے پہچاننا بھی ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ اس لیے اگر ہم خود کو اور اپنے بچوں کو صرف مذہبی تعلیم تک ہی محدود رکھتے ہیں
اور ان کی ماڈرن ایجوکیشن کا انتظام نہیں کرتے تو یہ نہ صرف خود کے اور اپنے بچوں کے ساتھ کیا گیا ہمارا ایک ظلم ہے، بلکہ اپنے خدا کے ساتھ کی گئی بھی ایک ناانصافی ہے، اور ہمیں اس ناانصافی سے بچنا چاہیے۔ آئیے اب ایک الگ مثال کے ذریعے علم اور تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کا دماغ قدرتی طور پر سوال پوچھنے اور جواب تلاشنے کی ایک مشین ہے۔ انسانی تہذیب کے پہلے دن سے ہی انسان سوال پوچھتا آ رہا ہے، اور جب تک موجود ہے پوچھتا رہے گا۔ اس بات کی کوئی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم سبھی ہر وقت الگ الگ طرح کے سوالوں سے گھرے رہتے ہیں اور ان کے جواب تلاش کرتے رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا اور کائنات کے ان گنت سوالوں کے آج جواب ڈھونڈ پائے ہیں اور ان گنت نئے ایجاد بھی کر پائے ہیں۔ انسان کی اس خوبی کے لیے موضوع کی کوئی حد نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اس ہر موضوع پر جو کسی وقت ہمارے سامنے آیا ہے اپنے اندر ہزاروں سوال خود بخود ہی پیدا کر لیتے ہیں۔ اب اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ ان سوالوں کے جواب دینا کس کی ذمہ داری ہے، تو آپ بنا ایک لمحہ بھی سوچے خود بخود کہہ دیں گے کہ ان سوالوں کے جواب دینا علم یا تعلیم کی ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن مسئلوں میں بھی اس وقت ہم گھرے ہوئے ہیں ان کا جواب آخر میں علم یا تعلیم کے ذریعے ہی نکل کر سامنے آنا ہے۔ مذہب کی کتابیں اگر ہمارے کسی مسئلے کا جواب نہیں دے پا رہی ہیں یا ہم اس جواب کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو ایسے میں ہم مجبور ہیں کہ ہم اپنا رخ علم یا تعلیم کی جانب موڑ لیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اپنے مذہب کے اس دعوے کو بھی سہارا دے پائیں گے جو کہتا ہے کہ وہ انسان کے ہر مسئلے کا حل اپنی کتاب میں لکھ چکا ہے۔ اس دعوے کی تکمیل کے لیے ہاتھ بٹانا ہی دراصل اپنے مذہب پر چلنا ہے، کیونکہ ہم اس تکمیل کو صرف عبادتوں کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے۔ اس موضوع کو اور گہرائی سے سمجھنے کے لیے اور اب جو سوال آپ کے ذہن میں اٹھ گئے ہیں ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار ہماری امید کتاب ضرور پڑھیں۔ یہ کتاب بنا اپنے مذہب سے سمجھوتا کیے آپ کے ذہن میں اٹھنے والے ہزاروں سوالوں کے بہترین جواب دیتی ہے، ساتھ ہی اس موضوع پر بھی روشنی ڈالتی ہے جو آج ہم نے اٹھایا۔ ہماری امید کتاب پانے کا طریقہ ہم ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی بات چیت۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنے فیڈ بیک ڈسکرپشن میں نیچے لکھ کر ہمیں بتا سکتے ہیں، ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ہمارا مقصد مسلم سماج کو ہندوستان میں اس کے وقار کی بحالی اور اس کی وطن پرستی کے حوالے سے ہر طرح کے شک و شبہ سے آزاد رکھنا ہے، جس کے لیے ہم اپنی کوشش لگاتار جاری رکھیں گے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔